تو آج کی اس نشست میں میں بھی انشاءاللہ حضرات کے سامنے ایسی کچھ بنیادی اور ایسی باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ جن کی برکت سے انشاءاللہ آپ اس وقت ہم سب روزی کے مسئلے میں پریشان ہیں، ہر بندہ روزی کے مسئلے میں بہت پریشان ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جب سے ماشاءاللہ نیا پاکستان بنا ہے ہر بندہ جو ہے وہ پریشان ہی، چھوٹے تو چھوٹے بڑے بھی پریشان ہیں اور سب کے سب پریشان ہیں، پورا ملک پریشان ہے۔ تو اس پریشانیوں کا حل ایک یہ کہ بیچارے عمران خان بیچارے کو کوستے رہیں اور شریف برادران کو کوستے رہیں اور پتہ نہیں کس کس کو کوستے رہیں، تو اس کے کوسنے سے مسئلہ حل اللہ کی قسم حل نہیں ہوگا۔ حل کیسے ہوگا؟ فرمایا جیسے تمہارے اعمال ویسے تمہارے احوال، اگر اعمال اچھے ہوں گے تو احوال اچھے ہوں گے، اعمال برے ہوں اور احوال اچھے ہوں اللہ کی قسم نہیں ہو سکتی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اس پوری خشکی اور تری میں جو فساد بگاڑ آتا ہے وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی، ہماری اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ تو جو ہماری اوپر مہنگائی مسلط ہوتی ہے، ہمارے اوپر ایسے ایسے حکمران مسلط ہوتے ہیں اور ایسے ایسے خوفناک اور خطرناک حالات آتے ہیں اور ایسی ایسی خوفناک اور خطرناک بیماریاں آتی ہیں، یہ سب کے سب اللہ کی قسم ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ آج ہم توبہ کر لیں، آج اللہ کی قسم آج حالات بدل سکتے ہیں۔ اللہ قال ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ اس چیز کو، اپنی قدرت کو بار بار قرآن میں بیان فرما رہا ہے، اور واقعی حق اور سچ فرمایا اللہ نے۔ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک، وہ ملکوں کا بادشاہ ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، وہ جس کو چاہتا ہے ملک عطا فرماتا ہے۔ وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے۔ وتعز من تشاء، جس کو چاہتا ہے عزت کی بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے۔ وتذل من تشاء، اور جس کو چاہتا ہے ذلت کی پستیوں میں گرا دیتا ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ آج ہمارے دیکھو آج صبح کتنی دھند تھی، اب گرمی سی لگ رہی ہے، تو اللہ قادر ہے موسموں کو بدلنے پر، اور یعنی رات کو دن سے، دن کو رات سے بدلنے پر، گرمی کو سردی سے، سردی کو گرمی سے بدلنے پر۔ وہی اللہ قادر ہے ہمارے حالات کو بدلنے پر، ان ساری پریشانیوں کے حالات کو راحتوں کے حالات سے بدل سکتا ہے یا نہیں؟ ذلتوں کے حالات کو ذلتوں عزتوں سے بدل سکتا ہے یا نہیں؟ نفرتوں کے حالات کو محبتوں سے بدل سکتا ہے یا نہیں؟ ان سارے حالات کو بدلنا اللہ کی قسم اللہ کی قبض قدرت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ اکبر۔ قل اوائیتم، اللہ پوچھ رہے ہیں یہ بتاؤ، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، اگر میں رات کو لمبا کر دوں، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے لمبا کر دوں، من الہ غیر اللہ، میرے علاوہ کون ہے، یأتیکم بضیاء، جو روشنی لائے۔ ومن قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اور اگر دن کو لمبا کر دوں، قیامت تک لمبا ہی دن ہو جائے، من الہ غیر اللہ، میرے علاوہ کون ہے، یأتیکم بلیل، جو رات کو لے آئے، تسکنون فیہ، تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ تو اللہ کے علاوہ کوئی ہے رات کو دن سے، دن کو رات سے بدلنے والا؟ ومن رحمتہ، اللہ کہہ رہے ہیں میں اپنی رحمت سے جعل لکم اللیل والنہار، میں رات اور دن کا نظام میں چلاتا ہوں۔ تو وہ اللہ جو اپنی قدرت سے رات اور دن کے نظام کو چلاتا ہے، دن کو رات سے، رات کو دن سے بدلتا ہے، اور گرمی کو سردی اور سردی کو گرمی سے بدلتا ہے، وہی اللہ ہمارے حالات کو بدلنے پر اللہ کی قسم قادر ہے، دیر ہماری طرف سے۔ آج ہم ٹھیک ہو جائیں، آج ابھی ٹھیک ہو جائیں، تو اللہ کی قسم حالات ابھی بدل دے۔ جیسے بٹن نیچے بٹن آن کرتے ہی فوراً لائٹ چلتی ہے، فوراً پنکھا چلتا ہے، فوراً سب کچھ چلتا ہے، اسی طرح اس سے بھی زیادہ جلدی اللہ تعالیٰ قادر ہیں۔ اللہ اکبر، دیر ہماری طرف سے۔ سبحان اللہ۔ وقت دراصل بہت کم ہے، میں چاہتا ہوں تھوڑے سے وقت میں بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔
میں نے کل بھی کچھ باتیں کی تھی، میں ان کو میں سے کچھ باتیں دہرا لیتا ہوں. کچھ نئے احباب آئے ہیں تو چلے نئے احباب کے سامنے، پرانوں کے سامنے تکرار ہو جائے گا، نئے احباب کے سامنے بھی وہ ساری باتیں آ جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ دو چیزوں کے ساتھ وعدہ فرمایا، اگر تم وہ دو چیزیں حاصل کر لو تو میں آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا. وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر بستی محلے والے، مارکیٹ والے، بازار والے صرف دو چیزیں حاصل کر لیں، ایمان اور تقویٰ، تو ہم آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیں. آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازوں کے کھولنا اللہ نے دو چیزوں کے ساتھ جوڑا، ایمان اور تقویٰ. یہ بنیادی چیزیں ہیں، باقی اس کی شاخیں ہیں بہت ساری. وہ جو اس کی روزی کی برکت کے اسباب کے طور پہ میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اس میں شاید میں کچھ ذکر کر سکوں، کچھ بہت ساری رہ جائیں گی. وہ انشاءاللہ پھر کسی اور نشست میں، یا انشاءاللہ آپ ہمارے سے رابطے میں رہیں تو انشاءاللہ وہ چیزیں وقتاً فوقتاً آپ کو مختلف ذرائع سے بھجواتے رہیں گے انشاءاللہ. تو آپ حضرات سے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایمان اور تقویٰ یہ دو بنیادی چیزیں. ایمان اس کی بہت ساری شاخیں، جب ایمان آتا ہے تو اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں آتی ہیں. یہ جڑ ہے، جڑ. یہ جب جڑ ٹھیک ہو تو تنا بھی مضبوط، شاخیں بھی مضبوط، پتے بھی ہرے بھرے، پھل پھول بھی اوپر سے ہی لگتے ہیں. یہ ایمان، یہ بنیادی چیز. تو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام جب بھی تشریف لاتے تھے، ان کی سب سے پہلی بنیادی محنت ایمان کی ہوتی تھی. لوگوں کے دلوں پر ایمان و یقین کی محنت فرماتے، ان کے دلوں کے اندر یہ یقین راسخ فرماتے اللہ ہی کرتا ہے. روزی کا یقین ہے جی. اسی مسئلے میں ہم پریشان ہیں، کوئی دکان کی طرف، کوئی ملازمت کی طرف، کوئی کارخانے کی طرف، کوئی زراعت کی طرف، رنگ برنگے اسباب کی طرف چلتے ہیں. ان اسباب کی نفی نہیں ہے، وہ اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے، لیکن یہ سارے اسباب کو ارباب نہ بنایا جائے، سبب کو رب نہ بنایا جائے، بلکہ سبب سبب کے درجے میں اور رب اللہ کو سمجھا جائے. پیدا ہونے سے پہلے ہم ابھی عالم ارواح میں تھے، اس وقت سے اللہ نے اپنی ربوبیت ہمارے اندر اتارنے کے لیے سلسلہ شروع فرمایا. اللہ نے اسی کا عالم ارواح میں ہم سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے کیا جواب دیا تھا؟ بلا. ہم سب نے کیا جواب دیا تھا؟ بلا. کیوں نہیں؟ یا اللہ آپ ہی تو ہمارے رب ہیں. اس وقت تو اللہ ہی اللہ نظر آتا تھا، اس لیے ہم سب کی روحوں نے کہا بلا یا اللہ آپ ہی رب ہیں. لیکن دنیا دارالامتحان ہے. جب ہم دنیا میں آئے تو اللہ نے رنگ برنگے اسباب بکھیر دیے ہیں جی. رنگ برنگے ذرائع سے ہمیں ملتا نظر آنے لگا. دکاندار کو دکان سے روزی ملتی نظر آنے لگی، ذمہ دار کو زمین سے نظر آنے لگا، اور ملازم پیشہ کو حکومت یعنی ملازمت سے نظر آنے لگا، شوہر بیوی کو شوہر سے نظر آنے لگا، بچوں کو باپ سے نظر آنے لگا. تو ہم نے سمجھا شاید یہیں سے مل رہا ہے. لیکن اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. تمہاری روزی کا تعلق زمین سے نہیں ہے بھائی، دکان سے نہیں ہے. تمہاری روزی تعلق دکان سے نہیں، آسمان سے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. جسے چاند نظر آتا ہے پانی میں، تو چاند پانی میں، عقل کے اندر چاند پانی میں نہیں ہے، چاند تو اوپر ہے، چاند آسمان کی طرف ہے، اور تجھے نظر آتا ہے پانی میں. تو اسی میں ہی تلاش کرتا رہے، اسی کو دیکھتا رہے، تو بے وقوفی ہے. تو بھائی نظر آتی ہے روزی دکان سے، لیکن اللہ کی قسم آتی ہے آسمان سے. تو ہم سب آسمان کی طرف یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہوں. اللہ کی ففروا الی اللہ، دوڑ لگاؤ کدھر؟ اللہ کی طرف. روزی کمانے میں لگنا منع نہیں ہے، روزی کمائیں، ضرور کمائیں. اللہ آپ سب کی روزی میں بہت برکتیں عطا فرمائے، اللہ آپ سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. لیکن یہ روزی کمانے میں لگنا ایسے لگنا کہ ادھر سے اللہ اکبر کی صدائیں لگ رہی. مؤذن نہیں، اللہ کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے. یہ مؤذن کون ہوتے ہیں؟ مؤذن اللہ کی طرف سے منادی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے بلا رہے ہیں. اصل میں بلانے والے اللہ ہیں. تو پھر اللہ کی طرف سے جب بلاوا آئے، اور ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 4 دفعہ نہیں، 6 مرتبہ ایک چھوٹی سی اذان میں اللہ نے 6 مرتبہ اللہ نے ہمیں جھنجھوڑا کہ میں بڑا، میں بڑا، میں بڑا، میں بڑا. آ جاؤ میری طرف، آ جاؤ، آ جاؤ، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف. لیکن ہم ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. کتنے ہمارے مسلمان بھائی ٹس سے بس نہیں ہوتے. ایک صحابی رسول بازار میں تشریف لے گئے، دیکھا بازار بھر
بھرا ہوا تھا. اذان کی آواز ہوئی, اذان سنتے ہی بازار سنسان ہو گیا, خالی. صحابی رسول خوش ہوئے, فرمایا ہاں یہ ہے وہ مرد, یہ ہے وہ مرد جن کی شان میں اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی, رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة. کیوں؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. یہ وہ مرد ہیں جن کی خرید و فروخت, ان کا لین دین, ان کی تجارت, ان کی بیع و شراء ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی, نہ نمازوں کو قائم کرنے سے روکتی ہے, نہ زکوٰۃ کو دینے سے روکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یخافون یومن, اس دن سے ڈرتے ہیں, تتقلب فیہ القلوب والابصار, جس دن بہت سے دل اور آنکھیں پلٹ جائیں. اتنا خطرناک, ہولناک, وحشتناک دن ہے قرآن کریم میں, جس کو اللہ بار بار مختلف انداز سے ڈرا رہا ہے. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. اللہ تعالی ہم سب کو ان میں سے بنائے, قیامت کے دن جب نیکیاں تولی جائیں, ثقلت موازینہ, ہم ان میں سے بن جائیں. اور کیا فرمایا, اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. سارا نظام کائنات دھرم برہم ہو جائے. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت. سارے آسمان اور زمین اور پہاڑوں اور سمندروں کے یعنی تباہ و برباد ہونے کے مختلف انداز سے اللہ نقشے بیان فرما رہے ہیں. بہت ساری آیات اللہ نے قرآن کریم میں قیامت کے دن کی ہولناکیاں جس طرح بیان کی ہیں, لیکن اللہ معاف فرمائے ہمیں بھولی ہوئی ہے. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة يا أيها الناس اتقوا ربكم. ارے انسانوں اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلة الساعة شيء عظيم. جس دن بہت بڑا زلزلہ آنے والا ہے, قیامت کا دن زلزلہ بہت بڑا زلزلہ ہے. یوم ترونها, تم دیکھو گے, تذہل کل مرضعة عما ارضعت, ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے. وتضع كل ذات حمل حملها, ہر حاملہ عورت اپنے حمل کو ساقط کر دے. وترى الناس سكارى, اور تم دیکھو گے لوگ نشے میں ہیں. وما هم بسكارى, کوئی نشہ وشہ نہیں ہوگا. ولكن عذاب الله شديد, اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا. اس دن بڑا خطرناک وہ دن آنے والا ہے. اس دن کیا ہوگا؟ اللہ کان مقدارہ 50,000 سنہ, اس کی مقدار کتنی ہے؟ قیامت کا دن کتنا لمبا ہے؟ 50,000 سال کا دن. اللہ اکبر. میں نے دیکھا لاہور میں اشارہ بند تھا, میں نے کہا چلو تھوڑا سا پیچھے میں رک جاؤں, سائے میں رک جاؤں, تاکہ وہ چند سیکنڈ 5-7 سیکنڈ مجھے دھوپ میں نہ کھڑا ہونا پڑے. تھوڑا سا پہلے ہی میں نے رک گیا تاکہ وہ چند سیکنڈ کی گرمی سے میں بچ جاؤں. تو پھر میں نے سوچا ابھی تو چند سیکنڈ کی گرمی سے بچنے کے لیے میں سائے کا بندوبست کرتا ہوں, تو قیامت کا دن 50,000 سال کا دن جب سورج سر پہ ہوگا, ابھی تو 9,30,00,000 میل دور سورج ہے اور اس کی گرمی میرے لیے ناقابل برداشت ہے چند سیکنڈ کے لیے. اور قیامت کے دن کی گرمی اللہ کی قسم یقینی ہے, اور سورج سر پہ ہوگا. اگر اللہ کے عرش کا سائے کا بندوبست نہ ہوا تو میں کدھر جاؤں؟ یوم لا ظل الا ظلہ, جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا اللہ کی قسم کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس دن کے اللہ کے عرش کے سائے کو پانے کے لیے میرے آپ کے پاس کیا بندوبست ہے؟ تو بھائیو دوستو, بہت خطرناک وہ دن آنے والا ہے. آج ہمیں صرف دنیا ہی کی روزی کی فکر ہے, بس دنیا ہی کی روزی کی فکر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آدمی انگلی سمندر میں ڈالے اور باہر نکالے, جو آپ کی انگلی پہ چھوٹا سا پانی کا قطرہ لگ گیا, یہ تمہاری دنیا ہے, باقی ٹھاٹے مارتا سمندر آخرت. اس قطرے کے پیچھے پڑے ہیں, بس اے جہان ڈٹھا اگلا جہان کے نہیں ڈٹھا, کھاؤ پیو موج اڑاؤ بس. یہ مولویوں کی باتیں ہیں, پتہ نہیں کیا باتیں کرتے رہتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کی قسم یہ حق اور سچ باتیں ہیں. اللہ اکبر. ارے تو ہندو بکے تو بات بنے, جن کا عقیدہ ہے جو مر گیا بس جلا کر راکھ بکے تو قصہ ہی ختم. ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ جو مر گیا قصہ ختم, بلکہ اصل قصہ تو اب شروع ہو رہا ہے, اب شروع ہو رہا ہے. من مات فقد قامت قیامتہ, جو مر گیا اس کی قیامت برپا ہو گئی, اس کا حساب کتاب شروع ہو گیا, اس کی جنت جہنم شروع ہو گئی, تو قیامت برپا ہو گئی. اللہ اکبر. آج ہمیں اس قطرے کے پیچھے پڑے, بس اس کو بھولے ہوئے ہیں.
اور ایسے بھولے بھولے اچانک جب مرتے ہیں پھر اللہ سے کہتے ہیں ربنا ابصرنا وسمعنا، یا اللہ ہم نے دیکھ لیا سن لیا، فرجعنا ایک دفعہ واپس بھیج دو، نعمل صالحا سارے اچھے عمل کریں گے، انا موقنون پکا یقین آ گیا، اللہ کی قسم دوبارہ مہلت نہیں ملے گی، یہ پہلی اور آخری مہلت، یہ پہلا اور آخری موقع، پہلا اور آخری چانس، اور یہ جب تک سانس ہے چانس ہے، سانس ختم چانس ختم، سانس ختم ہوتی ہی چانس ختم ہونے والا ہے، اور یہ سانس کب ختم ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ معاف فرمائے، ہم سب کو روزی کی فکر کھائی جا رہی۔ یہ تبلیغ والے اعلان کرتے ہیں اپنی نمازوں کے بعد، جب یہ تبلیغ والے ہماری مسجدوں میں آتے ہیں، یہ کیا اعلان کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کی پوری کامیابی، اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کی، مرنے سے پہلے والا جہان جو قطرے جتنے ہیں، اور مرنے کے بعد والا جہان جو سمندر جیسے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی مثال کے مطابق اس قطرے والے جہان اور سمندر جیسے لمبے چوڑے ہمیشہ ہمیشہ کے جہان، ان دونوں جہانوں کی پوری کامیابی اللہ تعالیٰ نے پورے کے پورے دین پہ چلنے میں رکھی۔ تو یہ پورے کا پورا دین، پورا کے پورا دین ہم میں، آپ میں اور ساری دنیا میں کیسے آئے گا، اس کے لیے محنت کی ضرورت۔ تو اس محنت کے سلسلے میں بیان ہوگا، اور ہم سنی انسنی کر کے تشریف لے جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ مولویوں کی باتیں، پرانی باتیں، باسی باتیں لگتی ہیں۔ بھائیو دوستو، بہت افسوس کی بات ہے، یہ اللہ کے مہمان ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں، اور ان کا کوئی بھائی اعلان کرتے ہیں اور ہم جو ہے سنی انسنی کر کے تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ حدیث پاک میں آتا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اس کو چاہیے فلیکرم ضیفہ، اپنے مہمانوں کا اکرام کیا کرے۔ اور یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے مہمان ہوتے ہیں، ان کا تو اور زیادہ اکرام کرنا چاہیے۔ ان کا کیا اکرام ہوتا ہے؟ اپنا کھاتے پکاتے ہیں، مفت میں دین کی باتیں سناتے ہیں، ہر نماز کے بعد چھوٹی سی محفل سے جاتے ہیں، اللہ کے بھولے بھٹکے بندوں کو اللہ سے ملانے کی کوشش فرماتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا، دنیا نے دیکھا، ان کے ساتھ بیٹھے بیٹھے کیسے کیسے بگڑے لوگ سدھر گئے، کیسے کیسے سنور گئے، اور ایسے سدھرے سنورے کتنوں کے سدھرنے سنورنے کا ذریعہ بن گئے۔ وہ گانے بجانے والے، وہ ناچنے کودنے والے، وہ کھیلنے کودنے والے کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ ہم مولویوں کو ان کو دیکھ کے شرم آتی ہے۔ ہماری مسجد میں کھلاڑی مشتاق احمد آیا، اس نے بیان کیا، ایسا خوبصورت بیان، اور اس نے بتایا کہ میں انگلینڈ میں ایسے وہاں کے غیر مسلم کھلاڑیوں کے نام لیے، ان کے سامنے میں جب اذان دیتا ہوں بلند آواز، وہ چھوٹا قد کہتا ہوں، میرا وہ دوسرے کھلاڑی انگلینڈ کے کھلاڑی کا نام لے اتنا لمبا سا، کہتا میں ایسے اس کو دیکھتا ہوں۔ تو وہاں ان کے سامنے کھڑے ہو کر اس اذان کی برکت سے اللہ نے دنیا میں اس کا قد بلند کر دیا، اس کو سب، یعنی وہ بڑے بڑے لمبے اس کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ اللہ نے اسلام میں اللہ کی قسم عزت رکھی ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور عزت ایمان والوں کے لیے۔ اللہ کی قسم عزت والے ہم ہیں، یہ ساری دنیا والے، یہ امریکہ، روس، چین، جاپان والے، یہ بغیر کلمے کے مرنے والے بڑے خطرے میں ہیں، بغیر کلمے کے مر گئے، چاہے وہ امریکہ، روس، چین، جاپان کا صدر کیوں نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی بیچارہ جہنم میں جلے۔ ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وهم کفار، اور کفر کرتے کرتے برکت گئے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، پوری روئے زمین سونا بھر کے اللہ کو دیں، یا اللہ یہ سونا بھری زمین لے لے، ہمیں چھوٹی سی جنت دے دے، اللہ کی قسم ان بدبختوں کو جنت کی خوشبو سونگنے کو نہیں ملے گی۔ ہمارا غریب فقیر مسکین چھاوڑی لگانے والا، مزدوری کرنے والا، جس کے سینے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی قسم اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت پائے۔ تو اتنی بڑی دولت دی ہے، امریکہ کے صدر سے بڑا تو دولت مند ہے، اپنے آپ کو فقیر غریب سمجھتا ہے۔ ہم اپنی اللہ تعالیٰ کی عطا پر خوش رہا کریں۔ آج جس کے پاس 4 پیسے وہ بڑا خوش ہے، میں بڑا 4 پیسے والا ہوں۔ کسی کے پاس عہدہ ہے تو اپنے عہدے پہ ناز کرتا ہے، کیا عہدے والے، کہاں گئے مشرف صاحب، کہاں گئے زرداری صاحب، کہاں گئے شریف اعظم ہیں جی، جان کے لالے پڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ اور ان کے ساتھ بھی آسانی کا، مہربانی کا معاملہ فرمائے۔ ہم تو سب کے خیر خواہ ہیں بھائی۔ تبلیغ والے کیا کہتے ہیں؟ ہم سب کے خیر خواہ، ہم سب کے سب ہمارے، ہم رب کے رب ہمارے،
ہم تو سب کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم تو امریکہ، روس، چین، جاپان والوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، ہم تو ان کے لیے بھی خیر خواہ ہیں، ہم تو رحمت للعالمین سب کے صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ساری دنیا کے سارے انسانوں کے غم کھانے والے ہیں، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ ہم سب کے سب یہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا والے، یہ 5 ارب غیر مسلم، یہ سب کے سب اللہ کرے اسلام میں داخل ہو جائیں، اور یہ 2 ارب مسلمان، ان میں سے کتنے جو کچے مسلمان ہیں پکے مسلمان بن جائیں، کتنے نام کے مسلمان ہیں وہ کام کے مسلمان بن جائیں، اور 100% ساری انسانیت پوری کی پوری پورے اسلام میں داخل ہو جائے۔ اللہ کا حکم، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، 2 رنگی چھوڑ دو، یک رنگ ہو جاؤ، سراسر موم یا سنگ ہو جاؤ، آدھے تیتر آگے بڑھیر بن کے مت چلو، کچھ شیطان کی کچھ رحمان کی مت اپناؤ، 100% رحمان کی۔ بھائی جسم مسلمان کا، اس پہ حکومت بھی مسلمان کی ہونی چاہیے، حکومت بھی اسلام کی ہونی چاہیے، حکومت اللہ کی ہونی چاہیے۔ ہمارے بزرگ تھے، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، وہ کسی کے غیر اسلامی ہے کہ لباس دیکھتے، وہ کہتے ہیں عجیب آدمی، گلا مسلمان کا، حکومت غیر کی، وہ فوراً اس کے گلے کو کپڑے کا درست کر دیتے، کاٹ دیتے، اسے کینچی پاس ہوتی کاٹ دیتے، ٹھیک کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی 100% مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہماری یہ طلب تو ہو کہ ساری دنیا میں ساری دنیا والے 100% اسلام پر آ جائیں، ہماری یہ تڑپ ہوگی اور ہماری یہ چاہت ہوگی تو اللہ کی قسم اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی برکتیں عطا فرمائے گا، اتنی خیریں عطا فرمائے گا، اس سے حد نہیں۔ میں کر رہا تھا یہ جو گانے بجانے والے نا، یہ دراصل اس امت کے ساتھ اللہ کا بڑا عجیب معاملہ ہے۔ جیسے پہلے زمانے میں ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے نبیوں کو معجزے دیے جس چیز پر لوگ وہاں کے بڑے مشہور اور بڑے کمال پر تھے، اللہ اس زمانے کے نبی کو ایسا ہی معجزہ دے کے بھیجتا تھا کہ وہ ان کو سیدھا کر دیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے جادو کا دور تھا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا ڈنڈا دیا سب کو جادو کو نکل گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا دور تھا، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے کام دیے مردوں کو زندہ کرنا۔ آج تک میڈیکل سائنس ترقی کرتے کرتے چاند پہ نہیں آسمان پہ پہنچ جائے تو مردے کو زندہ نہیں کر سکتی، تو اللہ کے فضل و کرم سے مردوں کو بھی وہ زندہ کر گئے۔ اللہ احیی الموتى باذن اللہ، اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر لیتے۔ تو ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت و بلاغت کا دور تھا، اللہ نے قرآن کا معجزہ دیا، قرآن کا معجزہ دیا، ایسا معجزہ دیا قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن، یہ سارے انسان جن مل کر اس جیسا قرآن لانا چاہے نہیں لا سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ بعضوں کی مدد کریں، مل جل کے کوشش کریں کہ اس جیسا قرآن لائیں، اللہ کی قسم نہیں لا سکے۔ تو پھر اللہ نے کہا چلو تم پورا قرآن نہیں لا سکتے، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ، 10 صورتیں لے آؤ، یہ بھی نہیں لا سکتے، چلو فَأْتُوا بِسُورَةٍ، ایک ہی صورت لے آؤ۔ بھائی وہ ایک صورت لانے سے آج تک عاجز ہیں، قیامت تک نہیں لا سکتے، نہیں لا سکتے۔ اللہ نے قرآن کا معجزہ دیا۔ تو اس زمانے میں فرمایا میڈیا کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں جہاں جہاں جن کو کروڑوں روپے خرچ کر کے آسمان پہ پہنچا دیا، اللہ نے انہی کو تبلیغ میں لگا دیا۔ وہ گانے بجانے والے سب سے زیادہ شہرت پانے والے جنید جمشید کو اللہ نے اس طرف ایسا لگایا کہ ماشاءاللہ وہ موسیقی کو روح کی غذا کہنے سمجھنے والا، وہ ساری دنیا کے سامنے موسیقی سے توبہ کرنے والا، اوروں کو توبہ کروانے والا بن گیا۔ وہ کہتا نہیں بھائی میں غلط سمجھا تھا، موسیقی روح کی غذا نہیں ہے، موسیقی تو روح کی سزا ہے، میں توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کرو۔ روتا تھا، رلاتا تھا، کتنی دفعہ اس کی محفلوں میں شرکت کی، کتنی دفعہ کٹھے پروگراموں پہ جاتے تھے۔ سوزوول سینما ہال فورٹے اسٹیڈیم لاہور میں اس کا اپنا آخری شو تھا، جب وہ ہاتھ میں گاتا بجاتا تھا، ناچتا کودتا تھا، سارے لڑکے اس کے ساتھ مل کے ناچنے کودنے لگ جاتے تھے۔ جب اللہ نے اس کو ہدایت دی، وہیں پر اس نے محفل نعت کی۔ محفل نعت کروانے والے میزبان ڈاکٹر ناصر رشید صاحب ہمارے دوست، انہوں نے ہمیں اکٹھے کمرے میں بٹھایا، پہلے چائے چلی تو چائے کی پیالی آدھی میری لے کے کہنے لگے جو آپ کی جھوٹی چائے میں نے پی۔ ایسے ماشاءاللہ علماء سے محبت رکھتا تھا، اللہ اس کو غریق رحمت فرمائے، اس کے درجات کو بلند فرمائے، اس کی توبہ کو قبول فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے امید ہے اس کی توبہ قبول ہوئی انشاءاللہ۔ اس کے جنازے سے اندازہ ہوا، اور آخری دنوں میں اس کی بوتیک کا کاروبار دنیا بھر میں پھیل چکا تھا، وہ دنیا بھر میں کہیں بھی اپنے کاروبار کے سلسلے میں جا سکتا تھا، لیکن آخری دنوں میں اللہ اس کو
دنیا کے کاموں میں نہیں. وہ چترال میں کیا لینے گیا تھا اپنی تیسری بیوی کے ساتھ؟ وہاں پر کیا لینے گیا تھا بھائی؟ تبلیغ کرنے گیا تھا. دین کی باتیں کر، آخری 10 دن مسلسل دین کی باتیں کی، دین کی باتیں سنی، نعتیں پڑھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی پیاری محنت کی طرف متوجہ فرمایا. آخری دن یہ مشن کرتے کرتے جہاز پہ اسلام آباد میں بھی اس کا پروگرام ہی تھا. اپنے پروگرام ایک دین کی محفل سے دوسرے دین کی محفل کی طرف جاتے ہوئے راستے میں باوضو حالت میں نماز پڑھ کے اللہ کے پاس پہنچ گیا. 5 قسم کی شہادت، گر کے مرنا شہادت، جل کے مرنا شہادت، دب کے مرنا شہادت، اللہ کے راستے میں طبعی موت شہادت، حادثاتی موت شہادت، 5 قسم کی شہادت سے سرفراز ہوا. اور اسلام آباد میں کیسا پروٹوکول کے ساتھ جنازہ ہوا، اور وہاں پر کراچی میں جو جنازہ ہوا، کراچی کی تاریخ کا عظیم الشان جنازہ ہے منو آنسو بہائے گئے، بڑے بڑے علماء روئے. گاتے بجاتے مر جاتا تو چند اسی جیسے لوگ جنازہ پڑھتے جن کو 100% کو جنازہ نہیں آتا ہو. اور اب الحمدللہ لاکھوں اللہ کے پیارے نیک بندوں نے رو رو کر اس کو رخصت کیا. تو بھائیو اللہ دکھاتے ہیں کہ جیسا بھی ہو تو توبہ کرے تو میں تیرے لیے راستے کھول سکتا ہوں. اس کے لیے خودکشی کرنا آسان تھا، یہ مولویوں والے راستے پہ چلنا اللہ کی قسم بڑا مشکل تھا. خود اس نے بتایا میں دلدل میں دھنسا ہوا تھا، میرے لیے نکلنا مجھے موت نظر آتا تھا، لیکن الحمدللہ یہ تبلیغ والے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، بار بار مسلسل محنت فرماتے رہے. اللہ نے پھر الحمدللہ توفیق عطا فرمائی، اس طرف آگے بڑھتا ہی چلا گیا. تو بھائیو دوستو، تو ایسے لوگوں کو اللہ نے تبلیغ میں لگا کر، وہ لوگ جو لوگوں کے بگڑنے کے ذریعہ بگڑنے کے لیے ایجاد کیے گئے، کھیل کود کے لیے تاکہ ساری قوم کے نوجوان کھیلنے کودنے میں لگ جائیں، گانے بجانے میں لگ جائیں، اللہ نے انہیں کے بڑوں کو ہدایت دے کر تبلیغی جماعت کی برکت سے اس شعبے والوں کے لیے، ان کھیلنے کودنے والے گانے بجانے والوں کے لیے اور ان سے متاثر قوم کے جو کروڑوں نوجوان ہیں ان سب کے لیے اللہ نے ہدایت کا پیغام بنا دیا. یہ دیکھو تمہارا باپ توبہ کر سکتا ہے، تم بھی توبہ کر سکتے ہو. یہ گانے بجانے والے توبہ کر سکتے ہیں جن کو گانے بجانے کے کروڑوں روپے ملتے ہیں، تم گانے سننے والے کیوں نہیں توبہ کر سکتے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. لاہور میں جا رہا تھا، ہم شب جمعہ پہ جا رہے تھے مرکز، تو گاڑی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا میں دعا کروا رہا تھا، میرا روزہ تھا. تو دعا کے دوران وہ شیخ زید ہاسپٹل والے کے اشارے پر گاڑی ٹریفک رکی ہوئی تھی، اور ایک ساتھ ہی ایک جنسی رکشے والا ہے زور سے گانا لگا رکھا. وہ گانے کی آواز سارا چوک سنتا ہے، وہ پورا ماحول بےہودہ کیا ہوا ہے اس نے. میرے سے رہا نہ گیا، دعا مانگنا نفل ہے، دعوت دینا فرض ہے. فوراً شیشہ میں نے نیچے کیا، میں نے کہا بھائی یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھانے والی آواز ہے، اس سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت پہ پانی پھرتا ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خون پسینے آنسو بہا بہا کر امت میں حیا کو پھیلایا. یہ آوازیں امت سے حیا کو ختم کرتی ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھاتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خون پسینے آنسو بہا بہا کر امت میں حیا کو پھیلا رہے تھے. آپ یہ آوازیں چلا کر امت سے حیا کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، گویا کہ حضور کا مقابلہ کر رہے ہیں. تو جتنی دیر حضور کا مقابلہ کرنے کی ہمت جرأت ہو اتنی دیر کر لیا کرو. تو کتنی دیر حضور کا مقابلہ کر سکتے ہو آپ؟ اسی وقت اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا، نہ بھائی نہ میرے باپ کی توبہ. میں نے کہا صرف آج کے لیے توبہ کہتے نہیں، ہمیشہ کے لیے توبہ. توبہ تو حضور کی محبت ایک ایسی بات ہے، اس محبت کو اجاگر کر کے فوراً بڑے سے بڑا گناہگار، بڑے سے بڑا سیاہکار الحمدللہ پیار محبت سے بات کی جائے، اللہ سے مانگ کے بات کی جائے، الحمدللہ اثر ہوتا ہے، لوگ توبہ کرتے ہیں. الحمدللہ لوگوں میں بڑی استعداد ہے. بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے. پوری دنیا میں طلب ہے، پیاس ہے، لوگ سننے چلنے کے لیے تیار ہیں، سنانے والے تو بنو. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ دعوت تبلیغ کے نام سے جو محنت ہو رہی ہے، اس محنت کی برکت سے لوگوں کے بڑے بڑے مسائل حل ہو رہے ہیں. یہ جو ہمارا مسئلہ کشمیر بنا ہوا ہے جی، روزی والا مسئلہ، اس مسئلے کا حل بھی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی اپنے راستے میں رکھا ہے. اور میں نے آیت کریمہ شروع میں پڑھی تھی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین پہ چلنے والی جتنی چیزیں ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، ہزاروں مخلوقات ہیں، ان ہزاروں مخلوقات کے لیے اللہ کہہ رہا ہے ان سب کی روزی میرے ذمہ، سب کو میں نے روزی دینی ہے. واللہ خیر الرازقین، بہترین روزی دینے والا اللہ ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. تو رزق
کی برکت کے، رزق کے پکے وعدے اللہ نے قرآن میں فرمائے ہیں، ساری مخلوقات کے لیے وعدے فرمائے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کتنی زمین پہ چلنے والی چیزیں ہیں، لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اپنی روزی اپنے کاندھے پہ اٹھائے نہیں پھرتی، اللہ یرزقها وَإِيَّاكُمْ، اور ان سب کو بھی اللہ روزی دیتے، اور ارے انسانوں تمہیں بھی اللہ روزی دیتے۔ لیکن افسوس صد افسوس، انسان روزی کے بارے میں جتنا پریشان ہے، اور اس روزی کی پریشانی میں ایسے حرام حلال کی پرواہ، جائز ناجائز کی پرواہ کیے بغیر اندھا دھند پاگلوں کی طرح دوڑا چلا جا رہا ہے، کافروں کی طرح، جانوروں کی طرح دوڑا چلا جا رہا ہے۔ افسوس صد افسوس ہے جی، جانوروں کو بھائی تو کائنات کا دول ہے، اور تیری برکت سے ساری مخلوقات کھا رہی ہے، اور یہ انسان ہے تو یہ ساری مخلوقات کھا بھی رہی ہے۔ انسان نہیں ہو، اللہ نے ساری کائنات کو بنائے تیرے لیے، الدنیا خلقت لکم، یہ ساری دنیا، ساری کائنات تیرے لیے بنی ہے، وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تو آخرت کے لیے بنا ہے، لیکن تو نے سمجھا کہ میں کھانے کمانے کے لیے بنا ہوں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، آج تک جو ہم نے اصل مقصد کو بھلائے رکھا، جس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا اس کو بھولے رہے، اور جس کام کے لیے اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا، جو اللہ نے اپنے ذمے لیا، اسی کے پیچھے پاگلوں کی طرح دوڑے رہے، اور اللہ کے حکموں کو توڑ کے دوڑتے رہے، اس پر ہم سب سچے دل سے توبہ کریں۔ اللہ اکبر، سب کہتے ہوئے تو توبہ ہے، سچی توبہ ہے، جھوٹی توبہ ہے، پکی توبہ ہے، کچی توبہ ہے، پکی سچی توبہ کریں، اور آئندہ کے لیے عزم مصمم کریں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم الشیطان یعدکم الفقر، ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کر ڈریں گے نہیں، اللہ کی اس پہ رضا پہ راضی رہیں گے۔ وہ بارات گئی، دولہا بھی ساتھ تھا، حالانکہ بارات ہندوانہ رسم ہے، اس موضوع پر بھی انشاءاللہ کبھی بات کریں گے آپ کے سامنے کہ بارات کیا بنا ہوتی۔ تو یہ بارات گئی، بارات میں سارے بیٹھے ہوئے ہیں باراتی، اور دولہا بھائی کان میں پوچھ رہے ہیں یار یہ ہمیں کھانا دیں گے، ہمیں کھانا ملے گا ہمیں؟ اور لوگوں نے کہا بے وقوف کہیں کہ تیری برکت سے تو ساری بارات کھانا کھائے گی، تیری وجہ سے ہم، تیرے تو بہن تو ہم سب کھانا کھائیں گے، تو کہہ رہا کھانا ملے گا؟ تو بالکل اس جیسے وہ دولہا بے وقوف ہے، اسی طرح ہم بھی انسان ہیں جی، اشرف المخلوقات ہیں جی، اللہ نے ہمارے لیے کائنات بنائی، تو اللہ ہماری برکت سے ساری درند پرند چرند ساری مخلوقات کو کھلا رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں کھانا ملے گا۔ تو اللہ پہ توکل کریں، اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم اللہ پہ ایسے حضور نے فرمایا اگر تم ایسے توکل کرو اللہ پر جیسے توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتے ہیں، کما یرزق الطیر، صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو جب واپس آتے ہیں بھرے ہوئے پیٹ سے واپس آتے ہیں، کہاں سے؟ کوئی دکان نہیں، کوئی کارخانہ نہیں، کوئی تجارت ملازمت نہیں، کوئی دھندا نہیں، کوئی پروگرام نہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو کھلا رہا ہے۔ تو شیر کو روزانہ تازہ گوشت اللہ دیتا ہے، ہاتھی اتنی بڑا مخلوق اس کو کھلاتے ہیں، اتنی بڑی بڑی مچھلیاں ٹنوں ٹن ان کا ایک لقمہ ہے وہ بھی اللہ ان کو کھلاتا ہے۔ تو ہم انسان کیوں پریشان ہے بھائی؟ اس پریشانی کو کریں دور، توکل، یہ توکل ہے بھائی، یہ ماشاءاللہ ہے جی، نماز کے لیے آپ تشریف لاتے ہیں، آپ سب متوکل ہو گئے ماشاءاللہ، تھوڑا سا اور توکل ہے، یہ کمانا، دکان کرنا، کاروبار کرنا، ملازمت کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ الکاذب حبیب اللہ، حلال کمانے کے لیے محنت مشقت کرنے والا اللہ کا حبیب ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، کریں اس میں سبب کے درجے میں لگیں، لیکن جب اللہ کا بڑا حکم ہے نماز، اللہ اکبر چھوڑ دے سکتے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور کی سب سے چہیتی بیوی، حضور نے پوچھا سب سے زیادہ حضور سے صحابہ نے پوچھا کس سے سب سے زیادہ محبت؟ فرمایا عائشہ سے، لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب نماز کا وقت ہوتا حضور ایسا لگا ہم پہچانتے ہی نہیں، حضور ہمیں جانتے ہی نہیں، ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے بے چین بے قرار ہو جاتے، فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ تو ہم بھی نیت کریں جب بھی نماز کا وقت ہوا کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری سنت کے مطابق سب کچھ چھوڑ چھاڑ پہلے رب کا دربار، پھر گھر بار کاروبار رشتہ دار دیکھیں گے، سب سے پہلے اللہ کا حکم پورا کریں گے۔ تو محترم بھائیو دوستو، یہ ایک تو نمازوں کا اہتمام، اور دوسرا یہ ہے کہ جب یعنی کمانے میں لگنا اللہ کا حکم تھا، اللہ کا بڑا حکم ہے نماز، اس کے لیے ہم نے کمانے کو چھوڑ دیا، تو پھر جب اللہ کا اس سے بڑا حکم آئے اللہ کے راستے میں نکلنے کا، دین کی محنت کرنے کا، تو اس پر بھی ہم نکل کھڑے ہوں، تو اس کی برکت سے بھی اللہ ہمیں روزی دے گا،
اللہ کے راستے میں نکلنے کی برکت سے بھی اللہ کی قسم اللہ روزی دیتے ہیں۔ یہ جو ہوتے ہیں نا یہ تبلیغ والے، کچھ 4 مہینے کے لیے نکلتا ہے، کچھ 7 مہینے کے لیے نکلتا ہے، کچھ سال کے لیے نکلتا ہے، کوئی چلے کے لیے نکلتا ہے، کوئی کتنے تبلیغ والے ایسے ماشاءاللہ روزانہ 2.5 گھنٹے تبلیغ کو وقت دیتے ہیں، کتنے ایسے روزانہ 8 گھنٹے تبلیغ کے کام کو وقت دیتے ہیں، باقی تھوڑی دیر کے لیے دنیا کے کاروبار کو دیکھتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے 12 گھنٹے تبلیغ کے کام کو وقت دیتے ہیں، باقی دنیا کے کام کو تھوڑا سا وقت دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ جو 8 گھنٹے یا 12 گھنٹے تبلیغ کا کام کرنے والے اور سال میں چلہ نہیں 4 مہینے دینے والے اور جو ہے 7 مہینے 7 سال کے لیے دنیا کے ملکوں میں جانے والے، ہمارے ایک عرب دوست کہنے لگے، لوگ کہتے ہیں کہ بڑی قربانی ہے، بڑی قربانی ہے، میں کہتا ہوں کہ کوئی قربانی نہیں، ان کی خاک قربانی ہے تبلیغ والوں کی۔ قربانی تو ان کی تب بنے جب ان کی روزی کم ہوتی ہو، ان کی روزی کم تو ہوتی نہیں، ان کو ایک ایک دانہ قطرہ جو ان کی قسمت میں ہے مل کے رہتا ہے، بلکہ عزت کے ساتھ ملتا ہے۔ کہتے ہیں سارے فرشتے مل کر میکائیل علیہ السلام کے پاس جائیں اور جا کر کہیں کہ یہ بندہ جو 7 مہینے سال کے لیے دکان بند کر کے اور روزانہ ادھر وقت تبلیغ کو دینے کے لیے چلا گیا، اس کے بچوں کی روزی کم کر دو۔ کیا خیال ہے سارے فرشتے مل کر زور لگائیں تو میکائیل علیہ السلام مان جائیں گے؟ جبریل فرشتوں کے سردار آ کر زور لگائیں پھر مان جائیں گے؟ اور اسرائیل ملک الموت آ کر آنکھیں دکھائیں پھر مان جائیں گے؟ سارے فرشتے کیا انسان اور جنات بھی دھرنے میں شامل ہو کر زور لگائیں کہ اس کی روزی کم کر دیں تو کیا خیال ہے میکائیل علیہ السلام روزی کم کرنے کو مان جائیں گے؟ بفرض محال مان بھی جائیں تو روزی کم کر سکتے ہیں؟ ایک دانہ قطرہ کم نہیں کر سکتے۔ خطیب صاحبان جمعے کے دن بابا کے دور کہتے ہیں، الا کان کھول کے سن لو وَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ، کوئی انسان ہرگز نہیں مر سکتا حتی تستقبل رزقها، یہاں تک کہ اپنی متعین مقدر شدہ طے شدہ ایک دانہ قطرہ کھا بھی نہ لے، مرنا بھی چاہے نہیں مر سکتا۔ فاتقوا اللہ، لہذا اللہ سے ڈرو، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، روزی تلاش کرنے میں پاکیزہ طریقے اختیار کرو، پاکیزہ طریقے اختیار کرو، ناجائز طریقے سودی کاروبار اور رشوت اور وغیرہ وغیرہ سارے ناجائز طریقے چھوڑ دو۔ وتوکلوا علیہ، اللہ پہ توکل کرو، اللہ پہ اعتماد کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو۔ اللہ تمہیں بھوکا نہیں مارے گا، شیطان تمہیں ڈرائے گا فقر سے، تو بھوکا مر جائے گا، لے لے رشوت، لے لے سود، یہ کر لے، لیکن تم نے شیطان کے بہکاوے میں اور اس کے وسوسے میں نہیں آنا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے، روزی تلاش کرنے میں پاکیزہ طریقے اختیار کرنی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑے خوب خرچ کرنے ہیں، اللہ کے اس سے ڈرنا نہیں کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر زکوٰۃ دینے سے اور صدقہ دینے سے اور حج کے کام میں اور دینی کاموں میں خرچ کرنے میں سے ڈرنا نہیں، اللہ پہ توکل کر کے کرتے رہنا۔ وَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، توکل کیجئے اس ذات عالی پر جو بڑا غالب ہے اور بڑا رحم محبت کرنے والا ہے۔ تو بھائیو دوستو، آج تک جو ہم نے توکل میں کمی کی، تقوی میں کمی کی، زہد و قناعت میں کمی کی، صبر و شکر میں کمی کی، تمام پیاری صفات میں کمی کی جن کی برکت سے اللہ ہمیں روزی دیتے ہیں، تو ان میں جو کمی کی اس پر ہم سب سچے دل سے کریں توبہ اور استغفار، اور آج کے بعد نیت کریں گے انشاءاللہ ان ساری صفات کو اپنائیں گے جن کی برکت سے اللہ روزی دیتے ہیں، جن کی برکت سے اللہ دنیا آخرت کے مسائل حل فرماتے ہیں۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کی برکت سے اللہ کیا دیتے ہیں؟ سنو بھائی پیارے بھائی بیٹو نوجوانوں سنو، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، پرہیز کے ساتھ چلتے ہیں، ادھر نہیں دیکھنا، ادھر ہے جی ادھر کیا دیکھ رہے ہو بھائی؟ بس جی چاہا دیکھنے لگے، یہ کیا سن رہے ہو؟ بس جی چاہا سننے لگے، بس جو جی میں آیا سنو گے، جو جی میں آیا دیکھو گے، جو جی جدھر جی آیا چلو گے، نہیں بھائی نہیں، یہ جہاں پابندی اللہ کی طرف سے ہے، جدھر دیکھنے سے منع کیا رک جائیں، لاکھ جی چاہے ہم جی چاہی کو قربان کر دیں گے، من چاہی کو منمانی کو چھوڑ دیں گے، رب کی چاہت کو مقدم کریں گے۔ اللہ کی قسم اللہ وہ زندگی عطا فرمائے گا جہاں جو جی میں آئے گا اللہ عطا فرمائے گا۔ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، جو جی میں آئے گا وہ بھی ملے گا اور اللہ کہہ رہے ہیں مزید بھی عطا کرے۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، ہے جی جنت میں جو جی میں آئے گا وہ بھی ملے گا، جو آنکھوں کو بھلا لگے گا وہ ملے گا۔ تو وہ جنت کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملیں گی۔ چند دن کے لیے بڑا قیمتی جملہ سن لو بھائی، یہ موقع بڑے ہمیشہ نہیں ملتے اس لیے سن لو۔ ہاں کیا فرمایا؟ جس خواہش کو
تھوڑی دیر کے لیے چھوٹے پیمانے پر قربان کریں گے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اسی خواہش کو جنت میں اعلیٰ پیمانے پر ہمیشہ 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 کے لیے پورا فرمائیں گے۔ دیکھنے کی خواہش کو چھوڑا، ادھر دیکھنے کو جی چاہ رہا تھا ہے جی، تو نگاہ کو جھکا لیا، اللہ نے حکم دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے ایمان والے، اے میرے حبیب ایمان والے مردوں سے کہہ دیجیے نگاہوں کو نیچے کر لیں، تو نگاہ کو فوراً نیچے کر لیا۔ تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ حوروں کا دیدار کرائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے ولیوں کا دیدار کرائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبیوں کا دیدار کرائیں گے، اللہ تعالیٰ خود اپنا دیدار کرائیں گے۔ سب کو ہو سبحان اللہ سبحان اللہ ہے جی۔ اور پھر سننے کی خواہش، یہاں گانا سننے کو، موسیقی سننے کو جی چاہ رہا تھا، لیکن اللہ کی رضا کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اس قطرے جتنی دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے قربان کیا، اللہ تعالیٰ اسی خواہش کو جنت میں اعلیٰ پیمانے پر ہمیشہ کے لیے کیسے پورا فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ جنت کی حوروں کے نغمے سنائیں گے، وہاں کی بڑی خوبصورت موسیقی سنائیں گے، اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام سے زبور سنوائیں گے، سارے جنتی جھوم ہی اٹھیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ اللہ پوچھیں گے مزہ آیا؟ یا اللہ بہت مزہ آیا، اس سے اچھی سنو، یا اللہ اس سے اچھی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد سب کے صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائیں گے ممبر پہ بیٹھیے اور سورہ یاسین پڑھ کے سنائیے۔ ہم سب انشاءاللہ جنت میں ایسے بیٹھے ہوں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین پڑھیں گے اور ہم سب انشاءاللہ سنیں گے، سب کے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کے لیے جنت کے راستے پہ چلنا، دوڑنا، بلکہ مقابلے کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا آسان فرمائے۔ اور پھر جب سارے جنتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داد اقدس سے سورہ یاسین سنیں گے، سب جھوم اٹھیں گے، بڑا ہی مزہ آیا۔ اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا سنو، یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے اب سنو پھر میرے سے، پھر اللہ تعالیٰ خود سورہ رحمان پڑھ کے سنائیں گے، کیسا مزہ آئے گا، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو بھائیو، دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے سننے کی خواہش کو قربان کر دیا، جی چاہ رہا تھا سن لو، دوست سن رہے تھے، کہہ رہے سن کے دیکھ بڑا مزہ آ رہا ہے، لیکن ہم نے پرہیز کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت تھی، چرواہے کی بانسری کی آواز آ رہی تھی، دور سے جب محسوس ہوئی تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں میں انگلیاں دے دی، جب تک چرواہے کی بانسری کی آواز آتی رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں کانوں سے نہیں نکالی، جب آواز ختم ہوئی پھر انگلیاں نکالی۔ تو جہاں کہیں آپ ایسی جگہ ہو جہاں آپ آواز بند کروا سکتے ہو بند کروائیں، آواز بند کروانے کی جگہ نہ ہو، صورت نہ ہو تو کانوں میں انگلیاں دینے والی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت کو زندہ کریں بھائی۔ تو سننے کی خواہش کو اللہ پورا فرمائیں گے، دیکھنے کی خواہش کو اللہ پورا فرمائیں گے، ہر قسم کی خواہش کو اللہ پورا فرمائیں گے۔ جنت میں داخل ہوتے ہی ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی صحت، ہمیشہ کی خوشیاں، ہمیشہ کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملیں گی۔ جنت میں داخل ہوتے ہی چار خوشخبریاں، ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، ارے جنتیوں ہمیشہ زندہ رہو، کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ بھی کیا زندگی ہر وقت موت کا ڈر لگا ہے؟ ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، ہمیشہ صحت مند رہو، کبھی بیماری قریب نہیں پھٹکے۔ ان لکم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا، ہمیشہ جوان رہو، کبھی بڑھاپا قریب نہیں آئے۔ ان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا، تو ہمیشہ ہمیشہ کی یہ ساری نعمتیں اللہ ہمیشہ کے لیے دینے والے ہیں۔ آخری بات ختم کرتا ہوں، فرمایا والمؤمنون ایمان والے مرد، والمؤمنات ایمان والی عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، یہ سب ایک دوسرے کے دینی مددگار ہیں۔ یأمرون بالمعروف، ایک دوسرے کو اچھی اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں، وینہون عن المنکر، بری باتوں سے منع کرتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اور ہر کام میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ ان پہ ضرور رحم کرے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ بڑے غالب اور حکمت والے ہیں۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، ایسی پیاری پیاری صفات والے ایمان والے مردوں ایمان والی عورتوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کا وعدہ کچا ہوتا ہے پکا؟ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے یا نعوذ باللہ جھوٹا؟ اللہ کا وعدہ پکا اور سچا، وکان وعد ربی حقا، میرے رب کا وعدہ پکا اور سچا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہوتی ہے؟ سچوں کا سچا، سچ کا حکم فرمانے والا، جھوٹ پر سخت ناراض ہونے والا، وہ اللہ قرآن میں حکم دے، اس قرآن میں وعدے فرما رہا ہے جس قرآن کے شروع میں اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک ہی نہیں۔
ارے انکار تو بڑی دور کی بات ہے، شک کرنے سے تیری اسلام سے چھٹی ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے سچے وعدوں پر پکا یقین نصیب فرمائے۔ جہاں اللہ رسول نے فرمایا ایسا کرنا ہے تو بس اس کو ہم سمجھ آئے نہ آئے، ہماری سمجھدانی چھوٹی سی ہے، چھوٹی سمجھدانی میں ساری باتوں کا آنا ضروری نہیں ہے، بس یہ تو تحقیق کریں واقعی اللہ رسول کی چاہت ہے۔ اگر اللہ رسول کی چاہت ہے، اس چاہت پر جتنی مرضی ہمیں مشکل لگے، مشقت لگے، ہے جی لاکھ قوم برادری کا مقابلہ کرنا پڑے، کریں گے، لیکن اللہ رسول کی چاہت کو ہر حال میں اپنائیں گے۔ تو ان پیاری صفات والے ایمان والے مردوں، ایمان والی عورتوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ان جنتوں کا وعدہ ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ومساکن طیبۃ، اور جنت میں بڑے پیارے محلات ملے، فی جنات عدن، اور کیسے محلات؟ یہ دنیا کے محلات ہیں مٹی گارے کے اور عارضی ہیں، ابھی آج بھی جا سکتے ہیں۔ فرمایا اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، صبح ہو جائے تو شام کی انتظار مت رہو، واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، شام ہو جائے تو صبح کی انتظار مت کرو، ہر دن کو زندگی کا آخری دن سمجھ کے قیمتی بنا لو۔ تو بھائیو دوستو، یہ دنیا کے گھر مٹی گارے کے اور ہیں بھی عارضی، جنت کے محلات ہیں بھی سونے چاندی کے اور ہیں بھی ہمیشہ 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 کے۔ تو اس لیے، اور کیسے گھر؟ لبنۃ من ذہب، ایک اینٹ سونے کی، لبنۃ من فضہ، ایک اینٹ چاندی کی، ملاطها مسک الاظفر، اور اس میں گارا مشکا، حشیشها زعفران، اس میں گھاس زعفران کی ہوگی، وسقفها عرش الرحمن، اور اس کی چھت رحمان کے عرش کی بنی ہوگی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ آپ کو عطا فرما دے۔ ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر، اور اس سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا ملے گی آپ کو۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ یہ ملک، مال، سونے چاندی، عہدے، جائیدادیں، ڈگریاں، دنیا کے ساز و سامان، ان کو پا لینا چھوٹی کامیابی ہے، اللہ کی رضا کو پا لینا بڑی کامیابی ہے، اللہ کی رضا کو پا لینا بڑی کامیابی ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اس کو اللہ بڑی کامیابی کہہ رہے ہیں۔ آج ہمارے نزدیک زیادہ مالدار، بڑے عہدے والا، بڑی ڈگریوں والا، بڑے پیسے والا ہے جی، بڑی دنیا کی رنگ برنگی چیزوں والا، یہ بڑا کامیاب، بڑا کامیاب، لیکن اللہ کہہ رہے نہیں، یہ بڑا کامیاب، یہ چھوٹا کامیاب۔ ساری دنیا مچھر کے پر سے بھی حقیر ہے، ساری دنیا، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، اگر ساری دنیا، یہ چھوٹا سا پنجاب، چھوٹا سا پاکستان، چھوٹی سی دنیا نہیں، ساری دنیا اور اس میں جو کچھ، اس میں جو خزانے ہیں، ساری دنیا اللہ کے مچھر کے پر جتنی اس کی قیمت ہوتی، ما سقا کافر منہا شربا، اللہ کسی کافر بدبخت کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ ساری دنیا مچھر کے پر سے بھی حقیر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، ولذکر اللہ اکبر، اور اللہ کی باتیں، اللہ کا ذکر، اللہ کی باتیں یہ سب سے بڑھ کر، ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر، ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی۔ آج تک ہم ملک مال کی دوڑ میں لگے رہے، دنیا کی رنگ برنگی چیزوں کے پیچھے دوڑتے رہے پاگلوں کی طرح، اس پر ہم سب کریں توبہ۔ اس میں بوقت ضرورت بقدر ضرورت لگیں گے، باقی ہماری دوڑ کا رخ اللہ کی طرف، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑیں گے، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑیں، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، اور اس جنت کی طرف دوڑیں لگائیں گے جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے۔ تو بھائی آج تک جو ہم نے جنت کو بھولے رہے، جنت کو بالکل غافل رہے، اس پر توبہ کریں۔ صحابی رسول سے حضور نے پوچھا صبح صبح، کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ کیسے صبح کی؟ عرض کی مومنا حقا یا رسول اللہ، پکا ایمان کے ساتھ صبح کی۔ فرمایا کیا دلیل ہے تیرے پاس، تیرا پکا ایمان ہے؟ فرمایا کہ انی رأیت عرش ربی بارزا، گویا کہ اللہ کا عرش میری آنکھوں کے سامنے ہے، جنت والوں کو جنت میں مزے اڑاتے دیکھ رہا ہوں، جہنم والوں کو جہنم میں چیختے پکارتے سن رہا ہوں۔ تو بھائیو ایسے جنت جہنم سب ان کے سامنے ہوتی تھی، اور ہم سب ان ساری چیزوں سے غافل ہیں۔ تو ہر وقت جنت کو جس کو سامنے ہوگی تو وہ شیطان اس کو دنیا کی بڑی چیز دکھا کر اور اللہ سے غافل کرنے کی کوشش کرے گا، تو وہ جنت کو دیکھ کر اس کی ساری دنیا کی ساری خزانے ٹھکرا دے گا اور جنت کے والے کام میں لگ جائے گا۔ اور جس کو جہنم سامنے ہوگی تو شیطان جو ہے نا جتنا مرضی اچھے سے اچھا گناہ والا کام مزیدار دکھائے گا، لیکن اس مزے والے کام کے بعد جہنم کا جو خوف ہے اس کو اللہ کے نیک بندے کو اور اللہ کی نیک بندی کو وہ جہنم کا خوف اس بڑے سے بڑے مزیدار کام سے روک دے گا کہ بظاہر تو مزہ ہے، گناہ کی لذت تھوڑی دیر کی، لیکن آگے ہمیشہ کی جہنم چکنی پڑے گی۔ تو اس لیے وہ توبہ کر لے،
اس لیے ہر وقت جنت کو سامنے رکھنا، ہر وقت جہنم کو سامنے رکھنا، ہر وقت اللہ کے سامنے پیشی کو سامنے رکھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ آج تک جو ہم ان سب چیزوں کو بھولے رہے، اس پر ہم سب سچے دل سے کریں توبہ اور استغفار، اور نیت کریں کہ انشاءاللہ اس مبارک ماحول میں، تبلیغی جماعت کے مبارک ماحول میں، جس میں آ کر یہ بھولا سبق ہمیں یاد دلایا جاتا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ وقت لگائیں۔ تو کون کون بھائی نیت فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کے راستے میں ہم بھی کچھ وقت لگائیں گے انشاءاللہ؟ اللہ اکبر، 100% تیار ہو گئے ماشاءاللہ۔ کتنا وقت لگائیں گے بھائی انشاءاللہ؟ پوری دنیا میں جانے کی نیت فرمائے۔ ہم ایک ملک میں گئے، صومالیہ میں، افریقہ میں، ہمارے جن کے گھر میں ہماری مستورات کی جماعت ٹھہری، وہ ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب کہنے لگے تم ہمارے، میں تمہیں ملا تھا وہاں پاکستان میں نے تمہیں کہا تھا تم ہمارے ملک میں آنا، تو نے کہا تھا انشاءاللہ۔ دیکھ اللہ نے تیری انشاءاللہ ایسی قبول کی، اللہ تجھے ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں، ہمارے گھر میں لے آئے۔ تو الحمدللہ یہ جو نیت ہے نا، اس نیت کی برکت سے ساری دنیا میں تبلیغ والے چل رہے ہیں۔ تو آپ سب بھی نیت کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم بھی اللہ کے راستے میں وقت لگائیں گے، اور تبلیغ کی برکت سے دنیا آخرت کے خزانے اور برکتیں پائیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه البرة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إنك غفور رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم أحيي الدين كله في العالم كله بقدرتك يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الصالحين. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم اجعلنا من المتوكلين. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يخافون لومة لائم. یا اللہ ہمارے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے. آج تک یا اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس پیارے دین کو سیکھنے میں، اس پر عمل کرنے میں، اس کو آگے پھیلانے میں ہم نے جو کمی کوتاہی کی معاف فرما. یا اللہ آج کے بعد، یا اللہ آج سے ہی ہمیں اس پیارے دین کو سیکھتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے دنیا بھر میں پھیلانے کی محنت کے لیے قبول فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بل مانگے عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع نصیب فرما. زندگی کے ہر شعبے میں یا اللہ ہر تیرے پیارے حکم کو، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر پیاری مبارک نورانی سنت کو اپنانے کی اور ساری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما.
یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ یا اللہ ہم نے اپنی بساط کے مطابق استعمال کیا، یا اللہ تو اپنے لامحدود خزانوں سے اپنی شایان شان عطا فرما۔ یا اللہ جتنے حاضرین محفل اتنی دیر تیرے گھر میں بیٹھے رہے، آئے نماز پڑھنے، مزید بیٹھ گئے، اچانک بعضوں کو بیٹھنا پڑ گیا بغیر اطلاع کے، یا اللہ ان سب کو اس بیٹھنے کو قبول فرما۔ یا اللہ دنیا والے مزید ٹائم دیا جائے تو اوور ٹائم دیتے ہیں، یا اللہ تو لامحدود خزانوں کا مالک ہے، یہ دنیا والے ہمارے جیسے فقیر اپنے جیسے فقیروں کو ڈبل اجرت دیتے ہیں، یا اللہ تو لامحدود خزانوں کا مالک ہے، یا اللہ تو اپنے شایان شان اپنے لامحدود خزانوں سے ہمیں اس مزید بیٹھنے کے انعام کے طور پر دونوں جہانوں کی ساری خیریں عطا فرما۔ ہمیں اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو دونوں جہانوں کی ساری خیریں، خوشیاں، راحتیں، رحمتیں، برکتیں، عزتیں، عظمتیں، سعادتیں نصیب فرما۔ ہمیں اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو دونوں جہانوں کی ساری پریشانیوں، بیماریوں، آفات اور بلیات سے محفوظ فرما۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم نے اپنی لسان کے مطابق سوال کیا، یا اللہ تو اپنے لامحدود خزانوں سے اپنے شایان نشان عطا فرما۔ یا اللہ اس مبارک محفل کی برکت سے ہم سب کے مرحومین کو بلندی درجات کا تحفہ عطا فرما، ہماری طرف سے ان کو سلام عطا فرما، ہم سب کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا، سعادت مند اور نیک بخت بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دونوں جہانوں میں ہماری سرخ روئی کا ذریعہ بنا، ہماری اولادوں اور قیامت تک کی نسلوں کو ہمارے لیے اور ہمیں اپنے بڑوں اور بزرگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، آخرت کا ذخیرہ بنا، بلندی درجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہ مانگ سکے وہ سب عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ہمارے ماں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ موت اور